آدمی کے اوپر مرض ہو جائے تو کیا کر سکتا ہے؟ مجھے نہیں پتا کیا ہو جائے. فرض ہو جائے، غسل فرض ہو جائے نہ. اگر وہ بیمار ہے، غسل اس سے کرنے سے اس کی بیماری کو خطرہ ہے، تیمم کرنا وہ دم نہیں پڑتا. ایک ہے کہ حمام میں رش ہے، کھڑا رہے 2 گھنٹے کے بعد کر لیں. ایک ہے کہ نہیں، اس کو بیماری کے بڑھ جانے کا خوف ہے، وہ تیمم بھی کر سکتا ہے. کہتا ہے جی کہ ہمارا ایک بھائی ہے، وہ ایک کمپنی میں کام کرتا ہے، سامان چائنا سے منگواتا ہے، اٹلی کے نام سے بیچتا ہے. دھوکہ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، حرام ہے، دھوکہ دے رہا ہے. یہی تو آج مصیبت ہے کہ جتنی چیزیں ہیں نا مارکیٹ میں، تقریباً جو بڑی دکانیں ہیں ان کا تو میں نہیں کہتا، لیکن عام جو ہے وہ یہی ہے کہ 2 نمبر کا مال ہے، اس پہ مہریں دوسرے ملکوں کی لگی ہے. انا للہ و بھائی آپ تو ڈاکٹر بھی جیلی ڈگری سے ڈاکٹری کر رہے ہیں، بڑے بڑے پی آئی اے کے چیکنگ ہوئی ہے تو پائلٹ جیلی ڈگری والے تھے، تو وہ پھر لوگوں کو ماریں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ جب اس کے بعد ڈگری ہی صحیح نہیں ہے تو کسی وقت بھی حادثہ کر سکتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتا ہے جی کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں مجھے برے خیالات آتے ہیں. کوئی بات نہیں، اچھی ایمان کی علامت ہے. اگر تمہارے اندر ایمان نہ ہو تو وہ شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اسی لیے تو زور لگاتا ہے نا کہ تاکہ تمہاری نماز خراب کرے. آپ پڑھتے رہیں، آنے دیں اس کے خیالات کو، لعنت بھیجیں اس پر. میرے شوہر نے بیٹے کا رشتہ بغیر تحقیق کے کر دیا ہے. اب رشتے کرنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ لڑکی کہیں اور چاہتی ہے. اب میرے شوہر کہ ہم رشتہ نہیں توڑنا ہے، ہم اپنے بیٹے کی شادی ادھر ہی. یہ کوئی ضد کی بات تو نہیں ہے؟ جب لڑکی چاہتی ہی نہیں ہے، اس کا کسی اور کے ساتھ عشق چل رہا ہے، کیوں اپنے بیٹے کی زندگی برباد کرتے ہو؟ اسی لیے حکم ہے کہ شادی ہو، مکان بنانا ہو، تجارت کرنی، کوئی بھی کام ہو، اس کے لیے پہلے استخارہ کرو. تھی اگر خیر ہو تو قدم بڑھاؤ ورنہ نہ بڑھاؤ. یعنی پہلے تو لڑکے بے وقوفی کرتے تھے، عشق کر کے شادی، اب باپ بے وقوفی کر رہا. اس کا کیا علاج ہے؟ بھائی وہ لڑکی نہیں چاہتی، کیوں خواہ خواہ ایک دوسرے کو جہنم میں ڈالتے ہو؟ کیا گھر میں آتے ہو؟ کیا جو پہلے سے پتہ لگ گیا شوہر کو کہ یہ کسی اور کو چاہتی ہے، وہ اس کے ساتھ کیسے نبھا کرے گا؟ پورے مکے میں بھائی نماز کا 1 لاکھ ملتا ہے. 6 سال کا بچہ ہے، تیز بخار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. بھائی یہاں بڑی اچھی ہسپتالیں ہیں، اور حاجی کے لیے یا عمرے والوں کے لیے علاج مفت ہے. آپ یہاں کسی سرکاری ہسپتال میں جائیں، پرائیویٹ میں نہیں، سرکاری ہسپتال بہترین علاج آپ کا ہو جائے. مستشفیٰ نور میں چلے جائیں، مستشفیٰ ملک عبداللہ میں چلے جائیں، مستشفیٰ عبدالعزیز ظاہر میں چلے جائیں، یہ حرم کے باہر صفا کے اندر ہسپتال بنا وہاں چلے جائیں، بہترین علاج ہو جائے گا. غفلت نہ کریں، بچے کو فوراً وہاں لے کے جائیں. کافی سال ہو گئے اولاد نہیں ہے، پہلے علاج بھی کراؤ، پھر سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کرو. میرے والد کا انتقال ہو گیا، 2 بہنیں، 1 بھائی. بھائی کے وفات 3 ماہ ہو گئے ہیں. بہن بیوہ ہے اور میری بہن ذہنی مریضہ بھی ہے. میں چاہتی ہوں کسی یتیم کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. میرے بھائی کا ایک بیٹا ہے 11 سال کا. میری بہن آپ ایسا کریں، آپ اپنے ملک میں جہاں رہتی ہیں نا، پاکستان میں جس شہر میں، وہاں بڑے بڑے مدارس بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مفتی بھی ہیں. ان کو یہ سارا واقعہ لکھ کے دیں، وہ آپ کو فتویٰ لکھ دیں گے. یہاں سے میں بتاؤں گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وضو کی حالت میں ناخن کاٹا، کوئی بات نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا.
ایک آدمی مکے آیا، میقات سے احرام باندھا، طبیعت خراب ہو گئی، عمرہ نہیں کیا، احرام کھول دیا، تو اب عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے۔ یہ عمرہ جو ہے نا، اگر کسی بیماری کی وجہ سے یا مجبوری کی وجہ سے یا دشمن نے روک دیا، جیسے میرے مدنی پاک کو روک دیا کافروں نے، نہیں آنے دیتے ہم، تو آپ نے باقاعدہ دم دیجیے۔ اس کو کہتے ہیں دم احسار، کہ جب تم روک دیے جاؤ، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر ایک بکری ذبح کرو۔ کہتے ہیں کہ میں حافظ قرآن ہوں، امام کو کیسے نیت کری؟ یہی کہ بس میں نماز پڑھا رہا ہوں، بحیثیت امام کے پڑھا رہا ہوں، اور کیسی نیت کرنی چاہیے؟ میرے بھائی کی وفات ہو گئی، کچھ قرض ان کے ذمہ تھا، لوگوں کے جائیداد بھائی کے نام بہت زیادہ، تھوڑی بہت زمین امی کے نام ہے جو کی طرف سے ہیں، بھائی کو بھی امی نے کر دی تھی، 2 بہنیں ہیں، بھائی کا قرض کس کے ذمہ ہے؟ سب کے ذمہ ہے۔ بھائی کا قرض جو ہے، جب اس کی جائیداد ہے، جو جائیداد دیں گے سب مل کے قرض ادا کریں، کسی ایک کے ذمہ نہیں ہے۔ کہتے بیوی اور شوہر کے درمیان میں لڑائی ہوئی، اور شوہر نے غصے میں آ کر ایک وقت میں 3 طلاقیں دے لی، تو یہ 3 ہی ہوں گی۔ اور میری بیٹی طلاق جب بھی کوئی دیتا ہے غصے میں دیتا ہے، محبت میں بھی کسی نے کبھی طلاق دی ہے؟ وہ طلاق ہو گئی اور 3 ہیں، اب وہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک کسی دوسرے سے جا کے شادی نہ کرے۔ تمام 4 اماموں کا یہی مسلک ہے، صرف بعض علماء اہل حدیث ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ایک وقت میں 3 دے تو 1 ہوتی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے حلال حرام کا مسئلہ احتیاط کرو، کیونکہ سارے ائمہ اور سارے صحابہ کہتے ہیں 3 ہیں۔ حضرت ابن عباس بھی یہی فتویٰ دیتے تھے کہ 3۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں، 8 دن مکے میں، 8 دن مدینے میں، پھر تو آپ نماز قصر پڑھیں گے۔ اگر کسی لڑکی کا نکاح غیر کفر سے والدین کی مرضی کے خلاف ہو جائے، لڑکی 13 سال کی ہو، میرا بھائی اگر والدین راضی ہی نہیں تھے تو نکاح کیسے ہو گیا؟ نکاح تو نہیں ہو سکتا۔ بعض احمد فرماتے ہیں کہ نکاح ہوگا ہی نہیں، بعض کہتے ہیں کہ نکاح ہو گیا نہیں، ان کو سزا نہیں ملے گی لیکن گناہگار ہے۔ تو بہرحال ایک تو اس نے والدین کی مرضی کے خلاف نکاح کہ کیا بھی غیر کفر میں، تو بہت بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایسے رشتے قائم نہیں رہیں گے۔ میقات سے بغیر احرام کے داخل ہوا، اب کیا ہوگا؟ یا تو میقات سے جا کے عمرہ کر لے، طائف چلا جائے، مدینہ شریف چلا جائے، ورنہ اگر مسجد عائشہ سے عمرہ کرے گا تو پھر دم بھی دینی پڑے گی۔ باہر جو سڑک پر صفائی کر رہے ہیں بلدیہ والے، بالکل مستحق ہیں، ان کو صدقہ زکوٰۃ دینی چاہیے۔ لا استطيع اقرا ما كتبت في لغة العربية، حرم کی حدود پورا مکہ حرم ہے اور ہر جگہ لکھی ہوئی ہے حد حرم، جیسے کہ آپ جب جدہ سے آتے ہیں تو آگے حدود حرم آ جاتی ہے، اسی طرح مسجد عائشہ کے قریب حدود حرم ہے، جیرانہ کے قریب حدود حرم ہے، عرفات کے قریب حدود حرم ہے۔ اگر کسی شخص نے طواف کے 6 چکر کیا، گھر چلا گیا، بہرحال طواف تو انشاءاللہ ہو جائے گا، لیکن ایسی غلطی نہ کیا کرے۔ افضل یہ ہے کہ وہ آ کے پھر طواف کرے۔ میری بیٹی گر گئی تھی مدرسے میں، وہاں پڑھتی تھی، وہ بیمار ہے، ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتی، نہ پیر اٹھا سکتی ہے، نہ بولتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، گرنے کی وجہ سے اس کو کوئی ایسی چوٹ لگ گئی دماغ پہ جس کے اثرات سے اس کے اعضاء جواب دے گئے۔ ایک تو آپ اس کو پانی پلائیں، انہی زمزم، اور انہی اعضاء کو زمزم بھی ڈال کے پلائیں، اور زمزم سے اس کو دھوئیں، اور اللہ کا قرآن 7 دفعہ سورۃ فاتحہ اپنے ملک میں بھی ہر نماز کے بعد دم کر کے خود پلایا کریں۔
میرا والد فوت ہو گیا 2 سال سے، میری شادی ہونے والی ہے، کہ شادی کامیاب رہے گی؟ استخارہ کرو، اللہ کو پتہ ہے، مجھے کیا پتہ ہے۔ کہتے کہ اگر لڑائی جھگڑے میں آ کے کسی نے اپنے دوست سے کہہ دیا کہ میں اگر تیرے گھر سے کھانا کھاؤں تو مجھ پر حرام ہے، اس کو قسم کو توڑ دو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ایسی قسمیں توڑنی چاہیے، قائم نہیں رکھنی چاہیے۔ کہتے جی کہ آپ نے بتایا تھا بلڈ پریشر، وہی میں نے آیت بتائی تھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ پڑھا کریں تو بلڈ پریشر انشاءاللہ کنٹرول میں رہے گا۔ کیا ایسی حدیث ہے کہ ایک دوسرے سے اللہ رسول کی؟ ہاں بالکل ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہی محبت کیا کرو، دنیا کے لیے نہیں۔ ہمارے پنجاب میں رسم ہے کہ مرنے کے بعد چوتھے دن 75,000 کلمہ پڑھا، یہ بدعت ہے ساری۔ ویسے 75,000 کے بجائے 75 لاکھ دفعہ کلمہ پڑھو، لیکن گھر والے بیٹھ کے خود پڑھو۔ یہ کرائے پر جو پڑھواتے ہو نا، یہ بدعت ہے۔ ہر کام تم دوسروں سے کرنا چاہتے ہو نا۔ میرا شوہر اپنے بڑے بھائی کی بیٹی کو پراپرٹی میں حصہ دے سکتا ہے، اپنی خوشی سے دینا چاہے دے، وہ وارث نہیں ہے اس کی۔ میرے شوہر نے دوسری شادی کی، اس عورت کو پہلے شوہر سے بھی 2 بچے ہیں۔ اب وہ عورت پتہ نہیں کیا ہے کہ پراپرٹی مانگ رہی ہے، یہ تم جانو وہ جانے، شوق سے شادی کی تھی تو پھر پراپرٹی تو دینی پڑے گی۔ میں نے پتہ نہیں کیا ہے آ کر اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں تو کرو، کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ حرم کے باہر جو کھانا تقسیم ہوتا ہے، اگر غریب ہو تو لے کے کھا لیا کرو، امیر ہو تو نہ لیا کرو۔ میرا بیٹا 8ویں جماعت میں ہے، اسے عالم دین، پہلے اس کو میٹرک تو کرنے دو، پھر کسی ایسے مدرسے میں ڈال دو جس میں دونوں تعلیمیں ہو رہی ہیں، تاکہ اس کی وہ سکول والی تعلیم بھی چلتی رہے اور دین کی تعلیم بھی چلتی رہے۔ اب پاکستان میں، ہندوستان میں ہر جگہ ایسے مدرسے بہت ہو گئے ہیں جو دونوں تعلیم کٹھی دیتے ہیں۔ حنفی مسلک میں جنازے کے 2 طرف سلام ہے، لیکن ایک طرف بھی پھیریں تو نماز ہو جاتی ہے۔ جو شخص فوت ہو گیا اس کے لیے عمرہ کریں یا تو جو مرضی آئے کریں۔ نماز کا حکم نبوت کے 12-11 سال بعد آیا ہے، وہی ہجرت سے 2 سال پہلے معراج ہوا ہے، اور معراج میں نماز فرض ہوئی ہے۔ اس سے پہلے مطلق نماز تھی، پڑھتے تھے، صحابہ بھی پڑھتے تھے، حضور بھی پڑھتے تھے۔ جب حضور معراج پہ جا رہے تو انبیاء کو بھی تو آپ نے نماز پڑھائی، حالانکہ نماز تو فرض نہیں تھی نا۔ غار ثور، غار حرا میں بھی جا کے حضور نماز پڑھتے تھے، وہ دین ابراہیم تو موجود تھا نا۔ کہتے ہیں کعبے کا غلاف گھر میں اگر فریم میں لگا دیں اچھی بات ہے، ہم حضور کا نام آئے تو درود شریف پڑھیں، انگوٹھی چومنا بدعت ہے۔ ناپاک ہو گئی، مدینے سے مکہ جانا ہے، پاک ہونے سے پہلے اپنے ملک جانا ہے تو وہاں سے نیت ہی نہ کرو عمرے کی، بغیر اس کے آ جاؤ، کیونکہ اگر کرو گی پھر آپ کو عمرہ پورا کرنے کے لیے رکنا پڑے گا، اور آپ رک نہیں سکتی، آپ کی فلائٹ ہے۔ اگر ہوٹل سے احرام باندھیں، مسجد عائشہ میں جا کے نیت کریں، ٹھیک ہے، چادریں باندھنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جہاں سے مرضی ہے باندھ لو۔ کہتے جی کہ میری بیوی کہتی ہے کہ میری ٹانگیں دباؤ، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، زن مرید اسی طرح ہوتے ہیں۔ بالکل جناب، جوتے بھی اٹھاؤ اور ٹانگیں بھی دباؤ اور بلکہ جوتے بھی کھاؤ، کیونکہ تم دین والی شادیاں تو کرتے نہیں ہیں، تو نخرے والی تو پھر یہی کرے گی۔ اس کو 2 گولیاں پیناڈول کے کھلا دو، دبانے کی کیا ضرورت؟
بچے ضد کر رہے ہیں کہ موبائل خرید دیں، لیکن نظر رکھیں کہ وہ موبائل کا استعمال کیسے کرتے ہیں، چونکہ آج کل موبائل بھی ضرورت ہے۔ اب بچہ حرم میں گم ہو جائے، آپ کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ موبائل ہوگا تو آپ کو بتا دے گا جی میں مقام ابراہیم پہ کھڑا ہوں، میں حجر اسود کے سامنے کھڑا ہوں، میں حتیم پہ کھڑا ہوں۔ اگر تو اس لیے یہ ضرورت ہے، لیکن نظر رکھیں، ہر دوسرے تیسرے دن چیک کر لیا کرے کہ ان کے موبائل فون میں کیا ہے۔ میرے ایک رشتہ دار پوتے پوتیاں زیادہ عالم میں روزگار گزار کر گاؤں واپس گئے، بھائیوں کے بھڑکانے اور بیوی سے لڑائی پر بیوی کو طلاق دے دی، 12 طلاق دے دی، وہ طلاق ہو گئی۔ اس کا کیا حل ہے؟ کوئی حل نہیں ہے۔ زمزم میں پانی ملا کے مہمانوں کو دیں، خالص دیں، تھوڑا بھی دیں۔ چائنا سے جو کپڑے آتے ہیں بغیر دھوئے پہن سکتے ہیں، مجھے کیا پتا ہے، بہتر یہی ہوتا ہے کہ آدمی دھو لے۔ اللہ عالم کس کافر نے بنائے ہیں اور کس نے اس کو کلر کیا ہے، کیسے، بہتر یہی ہوتا ہے کہ آدمی دھو لے۔ حضرت علی کی قبر مبارک کہاں ہے؟ نجف اشرف میں۔ ایک عورت کے بیٹے 7 ماہ میں ماں کے پیٹ میں فوت ہو جاتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے، اللہ سے مانگتی رہے، دعا کرتی رہے۔ اور قرآن کی ایک آیت مبارک ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالت، یہ آیت آخر تک جو ہے روزانہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے دعا مانگے، انشاءاللہ بچے ضائع نہیں ہوں گے۔ لائف انشورنس کرانا حرام ہے، بہرحال جو کرائیے واپس لے لیں۔ جو مساجد حکومت کی زمینوں میں بنائی ہوئے ہیں، زبردستیوں میں نماز نہ پڑھیں، وہ تو حکومت کی زمین ہے، تمہاری تھوڑی ہے۔ بہرحال وہ 20 دن کے بعد بچے معذور، وہ بھی یہی آیات مبارک پڑھیں، اور آیات شفا جو ہیں قرآن میں وہ بھی لکھ کے ان کو پلائیں بیوی کو۔ بینک میں جو رقم ہے وہ زکوٰۃ کاٹ لیتے، بالکل غلط ہے، وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کسی رقم سال گزرا ہے نہیں گزرا وہ تو نہیں دیکھتے، ان نے جون میں کاٹنی ہے۔ آپ اگر مئی میں بھی پیسے داخل کریں جون میں سال کی کاٹ لیں گے، حالانکہ سال تو ہوا ہی نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ زکوٰۃ خود ادا کرو۔ بہرحال جو بھی تنخواہ ملتی ہے اگر خرچہ نکالنے کے بعد اتنا بچ جاتا ہے کہ نصاب ہے، پھر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ گھر میں رکھی ہو یا بینک میں رکھی ہو زکوٰۃ ضروری ہے۔ پلاٹ میں زکوٰۃ نہیں ہے، اگر پلاٹ بیچنے کے لیے ہے تو پھر ہر سال اس کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر گھر بنانے کے لیے ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ کہتے جی ادھار نہ دینے کے لیے کہہ دینا کہ میرے پاس نہیں ہے، کوئی بات نہیں، جہاں کھڑے ہو اس وقت تو آپ کے پاس نہیں ہے نا، اس وقت تو پیسے آپ کی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب انگریزوں نے گرفتار کرنا چاہا نا تو آپ 3 دن کے لیے چھپ گئے، تو 3 دن کے بعد پھر مسجد میں کھڑے تھے آپ، تو وہ انگریزوں کا نمائندہ جو تھا پکڑنے کے لیے بدبخت آیا، تو اس نے حضرت سے ہی پوچھا کہ ابھی قاسم نانوتوی کہاں ہیں؟ وہ جانتا نہیں تھا۔ آپ 2 قدم ادھر ہو گئے، میں ابھی تو یہی تھے، تو جھوٹ بھی نہیں بولا اور بچ بھی گئے۔ دل کے والوں لیک ہیں تو جا کے سٹنٹ ڈلوائیں، صرف وظیفوں سے کام نہیں چلے گا۔ ہمارے آدمی علاقے میں آدمی فوت ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، کمانے والا کوئی نہیں، تو اس کا 3 دن کے بعد دعوت دیں، بالکل حرام ہے۔ کل خوانی، چلیسواں، 7 جمعراتیں، یہ بدعات ہیں، بالکل نہ کریں۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس سے الٹا مزید اس کو مارنا چاہتے ہیں۔ گروپ کے ساتھ ایک آدمی نے عمرہ کیا، موزہ پہنے ہوئے تھا، دم پڑ گئی۔ دوسرے نے انڈر ویئر پہنا ہوا تھا، دم پڑ گئی۔ تیسرے نے بنیانیں پہنی ہوئی تھی، اس پر بھی دم پڑ گئی۔ سلا ہوا کپڑا جو بھی پہنے گا دم ہوگی۔ ہم بھائیوں کا بٹوارا 15 سال پہلے اتفاق رائے سے ہو گیا، لیکن پیسہ میں والدین کا ایک حصہ لگا، جو ایک لڑکے تو کیا والدین فوت ہوئے، اس پیسے کی تقسیم کی جائے؟ ہاں بالکل تقسیم کی جائے گی۔
مجھے پیشاب کے قطرے آتے ہیں. بہرحال ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو، انڈر ویئر رکھو اور اس کو دھو لیا کرو. عمرہ نے پتہ نہیں بدل، پہلے اپنا عمرہ کرو پھر کسی دوسرے کا کرنا. مدینے سے واپسی پر عورت کو اگر ایام ہوں اور واپسی اس کی مدت نہ ہو مکے میں تو نیت ہی نہ کرے وہاں سے. تمام انبیاء علیہم السلام اپنی قبور مبارک میں زندہ ہیں. اگر آدمی نے طواف میں استلام بھول گیا کوئی بات نہیں. ایک آدمی نے پاکستان سے احرام باندھا، بیت اللہ آ کے طواف کیا، صفا نہیں کی اور سر کا حلق کرا لیا، دم پڑ گئی. کیونکہ صفا واجب ہے عمرے میں، نہیں کیا دم پڑ گئی. میرے گھر میں بیماری اور مصیبتیں اور قرض، استغفار پڑھو سارے گھر والے، اللہ کی رحمت سے یہ سب مصیبتیں ٹل جائیں گی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی میں امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، امام کا پڑھنا ہی کافی ہے. جو حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اسی طرح حدیث ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو اس کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے. تو پھر سب حدیثوں کو جمع کیا جاتا ہے. تو اب یہ لا صلاۃ والی ہوگی جب آدمی اکیلے پڑھے یا خود امام ہو، اور باقی مقتدی ہو تو پھر اس حدیث پہ عمل ہوگا کہ جس کا امام ہے اس کو قرات نہیں کرنی ہے. خواب میں آپ نے جو کو دیکھا لاہور پڑھو. ایک عورت عمرے کرنے پہ آئی، عمرہ کیا، مدینہ پاک کے بیمار ہو گئی، ڈاکٹر سے بیڈ ریسٹ کے لیے کہا ہے. اس کا کوئی عمرہ پڑھ سکتا ہے؟ کوئی اور نہیں پڑھ سکتا اس کو عمرہ، دم دے دو. اگر مسجد عائشہ نے عمرہ کرنا چاہیں جتنا اللہ توفیق دے کریں، لیکن ہر دفعہ سر پہ اس طرح پھروانا ہوگا. آن لائن کاروبار جو ہے اللہ عالم، میں اس کو جانتا نہیں تو بتاؤں کیا کیا. اگر آباء و اجداد نے جائیداد میں بہنوں کا حصہ نہیں دیا وہ مجرم ہے، تم تو مجرم نہیں ہو، لیکن کوشش یہ کرو کہ ان کا حساب کر کے دے دو تاکہ اپنے باپ دادے کی قبروں کو عذاب سے بچاؤ. میرے شوہر میرے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں، مجھے ان کے گھر نہیں جانے دیتے. ضد نہ کریں، محبت سے اس کو سمجھائیں کہ جب تم میرے گھر والوں سے ٹھیک ہو تو مجھے بھی تو اپنے ماں باپ سے ملنے کا حق ہے. تمہیں اعتبار نہ ہو تو میرے ساتھ چلے جایا کرو. زمزم میں چائے بنا سکتے ہیں. بہرحال جنازہ ہو یا نماز، جو مقتدی امام کے آگے ہوگا نماز نہیں ہوگی. سیاست میں جانا چاہتا ہوں، تم جانو سیاست جانے، مجھ سے کیا مشورہ لیتے ہو؟ ہمارے رشتہ دار کو کینسر ہے تو لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ آیت پڑھ کے اس کو دم بھی کریں، پانی پہ بھی پلائیں. میڈیکل انشورنس جو ہے مجبوری ہو کسی ملک میں کہ غریب علاج نہیں کرا سکتا تو اس کے لیے جائز ہے. عمرے کے لیے آئے، پورا عمرہ ختم ہونے سے پہلے خوشبو لگا لی. اگر پورے ہاتھ کو خوشبو لگا لی یعنی ایک عضو کامل پہ تو دم پڑ گئی، اور اگر ایسے لگائی اور دھو ڈالی تو اس کا کچھ نہیں ہوتا ہے. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی. اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واحم حوزة الدین. اللہم اذل الشرک والمشرکین. اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین
فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کی بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے افراد ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں حرمین شریفین کے برکات و ثمرات نصیب فرما، یا اللہ یہاں کی عبادات صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو صحیح عقیدہ نصیب فرما، اللہ کی توحید اور حضور پاک کی محبت، صحابہ کی عظمت، اولیاء کی کرامت پر ایمان نصیب فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین لا تجعلنا من القانتین۔ یا اللہ سب سے پہلے آخری وقت میں زبان پہ جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔